حامان کون تھا؟ اس کی زندگی کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اس نے فرعون کے ساتھ مل کر کیا کیا مظالم ڈھائے؟ حامان کا انجام کیا ہوا اور اس کے واقعات آج بھی ہمیں کیا سبق دیتے ہیں؟ آئیے اس کے سفر کو جانتے ہیں اور اس کے عروج و زوال کو سمجھتے ہیں اور ان واقعات سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ کیا یہ کردار ہمیں بتاتے ہیں کہ طاقت کا غلط استعمال کس طرح انسان کو برباد کر دیتا ہے؟ ایسا ہی ایک نام حامان، ایک فرعون کے دربار کا وزیر، ایک ظالم مشیر اور ایک ایسا کردار جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ حامان کا تعلق قدیم مصر سے تھا۔ وہ فرعون کے دربار کا سب سے قریبی مشیر اور وزیر تھا۔ تاریخ دانوں کے مطابق حامان ایک بہت ذہین اور بااثرت شخصیت تھا، لیکن وہ اپنی طاقت اور مقام کا غلط استعمال کرتا تھا۔ اس نے فرعون کے ساتھ مل کر کئی مظالم کیے، اپنے غرور کا باعث خود کو ناقابل شکست سمجھتا تھا۔ قرآن پاک میں حامان کا ذکر کئی بار آیا ہے، جہاں اسے فرعون کے ساتھیوں میں سے ایک بتایا گیا ہے جو لوگوں کو گمراہ کرنے میں پیش تھا۔ وہ اپنے وقت کا ایک بہت بڑا مہمار بھی تھا، جس کے ذریعے فرعون نے اپنے طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے بلند و بالا عمارتیں بنوائیں۔ حامان کا کردار اور ظالمانہ فیصلے۔ فرعون کے دربار میں حامان کا کردار نہایت اہم تھا۔ وہ فرعون کو مشورہ دیتا تھا کہ بنی اسرائیل پر کس طرح ظلم اٹھایا جائے۔ وہ وہی تھا جس نے فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو جھٹلانے کے لیے اکسایا، اور سب سے بڑا ظلم یہ کہ اس نے فرعون کے حکم پر معصوم بچوں کو قتل کروایا تاکہ بنی اسرائیل کے مردوں کی تعداد بڑھ نہ سکے، اور حامان نے اپنے وقت کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بلند و بالا برج بنوائے تاکہ فرعون اپنی طاقت کا مظاہرہ کر سکے۔ لیکن حامان کا یہ غرور فرعون کی تکبر دونوں ہی تاریخ کا حصہ بن گیا، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ حامان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حامان کا سب سے بڑا امتحان تب آیا جب حضرت موسیٰ نے فرعون کے دربار میں اللہ کا پیغام پیش کیا۔ حامان نے نہ صرف اس پیغام کو جھٹلایا بلکہ فرعون کو مزید گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جادو قرار دیتا تھا۔ اس نے فرعون کے دل میں اس قدر غرور بھر دیا کہ وہ خود کو خدا کہلوانے لگا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کے سامنے حامان اور فرعون کے تمام منصوبے ناکام ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حامان اور فرعون کو ایک ایسی سزا دی جو ہمیشہ کے لیے ایک نشان عبرت بن گئی۔ قرآن پاک کے مطابق حامان اور فرعون دونوں کو اللہ تعالیٰ نے دریا نیل میں غرق کر دیا، اور یہ ان کے غرور اور ظلم اور اللہ کے احکامات کو جھٹلانے کا انجام تھا۔ آج حامان کا نام تاریخ میں اور ان ظالموں کی فہرست میں شامل ہے جنہوں نے اپنی طاقت کے نشے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے پیغام کو نظر انداز کیا تھا۔ اور حامان کا انجام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دنیاوی طاقت اور غرور انسان کو برباد کر دیتا ہے، اور اللہ کے آگے جھکنے والا ہی کامیاب ہوتا ہے۔ حامان کے واقعات کا سبق۔ دوستو، حامان کی کہانی صرف ایک تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ ایک سبق ہے۔ غرور اور تکبر انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ کے احکامات کو جھٹلانے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اور سب سے اہم ظالم چاہے کتنا ہی بھی طاقتور ہو، اس کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیاوی طاقت عارضی ہے اور حقیقی کامیابی اللہ کے راستے پر چلنے میں ہے۔ دوستو، حامان کی زندگی اور انجام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ظلم کا راستہ کبھی کامیابی کی طرف نہیں لایا جا سکتا۔ یہ کہانی ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتی ہے، اور ہمیں اپنے اعمال کو درست کریں اور اللہ کے احکامات کی پیروی کریں۔ اور آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا حامان کی کہانی آج کے دور کے لوگوں کے لیے بھی سبق آموز ہے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے اور حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔